عدالت کی کرسی میں بیٹھنے والوں، اب پولیس والوں کے لکھے ہوئے پہ ایک مظلوم کو کئی سارے بے گناہ حکومت نے پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہوئے۔ لبیک والوں کے شبے میں کہ یہ لبیک والوں کا ہے، داڑھی والا جو نظر آیا پکڑ لیا، پگڑی والا جو نظر آیا پکڑ لیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام کے کہتا، آج بلا قصور بلا جرم پولیس جس کو چاہتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے۔ کیوں جی؟ اور پولیس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس کو اٹھا کے کیوں لائے، جو وہ لکھ دیں گے عدالت آنکھیں بند کر کے ہر دفعہ وکیلوں سے وہی سوال کرتی رہے گی۔ میں نے کہا اللہ تمہیں دل کی آنکھیں بھی عطا فرمائے۔ عدالت کی کرسی میں بیٹھنے والوں، اب پولیس والوں کے لکھے ہوئے پہ ایک مظلوم کو کئی کئی سال جیل میں رکھنا، سزائیں دینا اور اس پہ ظلم کرنا یزیدیت ہے۔ پولیس نے جو لکھ دیا ہے، پولیس نے پیسے مانگے، اس نے پیسے نہیں دیے، اب پولیس نے مقدمے میں ڈال دیا، کسی بڑے مقدمے میں ڈال دیا۔ ایسے ہی کوئی بیچارہ پکڑا اور اس پہ 10 کلو ہیروئن ڈال دی، چرس ڈال دی، اب وہ تو بیچارہ ساری زندگی چھوٹ نہیں سکتا۔ عدالتیں اسی لکھے ہوئے پہ کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ ایسے میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام کے کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم اس وقت بہت سارے بے گناہ حکومت نے پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہوئے۔ لبیک والوں کے شبے میں کہ یہ لبیک والوں کا ہے، داڑھی والا جو نظر آیا پکڑ لیا، پگڑی والا جو نظر آیا پکڑ لیا۔ یہی کچھ 20 سال پہلے افغانستان میں بھی ہوا، میزائل مارے، راکٹ مارے، ڈرون حملے کیے، بمباری کی، کارپیٹڈ بمباری کی۔ وہ بمباری کرنے والا آج ذلیل ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ کیوں جی؟ میں تو ہر سال ہی کہتا آ رہا ہوں، آپ کو یاد رہنا چاہیے، لوگ اب بولے ہیں اب، لیکن فقیر الحمدللہ 20 سال سے بول رہا ہے کہ یہ یہاں سے ذلیل ہو کے جائے گا۔ اب میں نہیں کہہ رہا، جو بائیڈن کہہ رہا ہے، امریکی جرنیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذلت آمیز شکست کھائی افغانستان میں۔ اب بھارتی جرنیل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذلت آمیز شکست، اربوں ڈالر ہم نے خرچ کیا، ہمیں کیا ملا وہاں سے؟ اب دم دبا کے رات کی تاریکی میں بھاگ گئے۔ اور سنو میرا پیغام دھیان سے سننا سارے، امریکی اپنے کتے بھی ساتھ لے گئے، لیکن اپنے ایجنٹوں کو وہاں چھوڑ گئے جو مخبری کرتے تھے، جو امریکہ کے لیے طالبان کے خلاف مخبریاں کرتے تھے، ان مخبروں کو وہاں چھوڑ گئے۔ وہ جہازوں سے لٹک لٹک کے مر رہے ہیں بیچارے، وہ جہازوں کے پہیوں سے لٹک رہے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ نہیں تو ہمیں یہاں مارا جائے گا۔ طالبان کی قیادت کو سلام، انہوں نے آتے ہی کابل میں داخل ہوتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا سب افغانوں کے لیے عام معافی ہے، اس لیے کہ ہم اس آقا مولا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے مکہ میں داخل ہوتے ہی فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا مکے والوں تم نے ظلم بڑے کیے تھے لیکن آج ہماری طرف سے عام معافی کا اعلان ہے۔ اب وہ جو ایجنٹ تھے 15,000 کے 18,000 جو ترجمان تھے، جو امریکی افسروں کے نوکر بنے ہوئے تھے، ان کو ویزے بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو جہازوں میں نہیں بٹھایا، اپنے کتوں کو بٹھا کے لے گئے امریکی۔ اس سے ایجنٹوں اور ٹاؤٹوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے وفا کرو گے تو انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں درس دے گئے، میرا محب، میرے محبت کا دعوے دار صرف وہ ہے جو ظالم کے خلاف کھڑا ہے، مظلوم کے حق میں کھڑا ہے، وہ میرا محب ہے، اور جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہے وہ ظالم کا ساتھی ہے۔ فرمایا ظالم کے ظلم کے خلاف خاموش رہنا جو ہے یہ اس کے ظلم سے بھی بڑا جرم ہے، اور جب تک خاموش رہو گے ظلم بڑھتا جائے گا۔ ظالم کے ظلم کے خلاف بولو۔ فرمایا وہ گنگا شیطان ہے جو ظالم کے خلاف منبر پہ بیٹھ کے کلمہ حق نہ کہے۔ اور حضور فرما گئے تھے، امام علی مقام نے یہ سنایا سب ساتھیوں کو، فرمایا حضور فرما گئے تھے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد اکبر ہے۔
بروز نئے سے نئے ظلم کے طریقے. امام حسین کی یاد منانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. جو حکمران رسول اللہ کی سنت کا پیروکار نہیں ہے اس کی عمارت کا انکار کر دو. اس وقت یہ فتنہ ساری مملکت اسلام، ممالک اسلامیہ میں، بلاد اسلامیہ میں یہی فتنہ ہے. ظالم بادشاہ، عیاش بادشاہ، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان، نام نہاد کلمہ پڑھنے والے بادشاہ مسلمانوں پہ حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. کاش کوئی تو امام حسین کے نقش قدم پہ اٹھ کے ان کو للکارے، کوئی تو میدان میں آ کے کہے او ظالموں رسول اللہ کی امت کو کس طرف لے جا رہے ہو.